دوستو آپ نے عرب کا نام تو سنا ہوگا۔ اب سے کوئی 1400 برس پہلے وہاں عجب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگ بالکل بھول گئے تھے۔ ایک خدا کی جگہ سینکڑوں دیوی دیوتا بن چکے تھے۔ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس میں ایک دو نہیں پورے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی پر بس نہ تھا بلکہ ہر خاندان، اور ہر خاندان ہی نہیں، ہر گھر میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا ضروری تھی۔ یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی پر مگن تھے، کبھی بھولے سے بھی انہیں مرنے کا خیال نہ آتا، اور آتا بھی تو صرف اتنا ہی کہ ایک دن مر کر سڑ گل جائیں گے، رہا مرنے کے بعد عذاب و ثواب۔ تو ایسی باتوں کو یہ خرافات سمجھتے تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ دوزخ کا یقین تھا، بلکہ جو ان چیزوں کا ذکر کرتا اسے پاگل یا خبتی سمجھتے تھے۔ اسی خیال کا اثر تھا کہ وہ نیکی سے کوسوں دور تھے۔ دنیا کی کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی؟ ذرا سی بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی۔ بہت ہی چھوٹی چیزوں پر لڑائی شروع ہو جاتی، اور ایسی سخت کہ سینکڑوں برس تک ختم نہ ہوتی۔ لوٹ مار کا یہ حال تھا کہ کسی کا اکیلا نکلنا دشوار تھا۔ بڑے قافلوں کے ساتھ لوگ جاتے، لیکن پھر بھی گھر تک صحیح سلامت مشکل ہی پہنچ پاتے۔ چوری کا عام رواج تھا، اچھے اونچے گھرانے اس میں مبتلا تھے۔ نامی لوگ اسے کرتے تھے اور فخر سے بیان کرتے تھے۔ زنا اور بدکاری سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ شعراء اپنے اشعار میں بیان کرتے اور مزے لے کر ہر جگہ گاتے پھرتے۔ شراب اور جوئے کی تو یہ کثرت تھی کہ خدا کی پناہ گھر اس کا چرچا تھا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے، شراب اور جوا شروع ہو جاتا، اور روپے پیسے سے گزر کر بیوی بچوں تک بازی لگنے لگتی۔ پھر اس کے ساتھ اور طرح کی بے حیائی ہوتی۔ بے رحمی کا یہ حال تھا کہ زندہ جانوروں تک کو باندھ کر ان پر تیر کی مشق کرتے، پیٹ والی عورتوں کے پیٹ کو چاک کر ڈالتے، دشمنوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹتے اور ہار بنا کر پہنتے، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ جہالت اور بے علمی ایسی تھی کہ سارے عرب میں مشکل سے چند آدمی تھے جو لکھ پڑھ سکتے۔ کھانے پینے میں برے بھلے کی تمیز بالکل نہ تھی، جو پاتے کھا ڈالتے، کیڑے مکوڑے گو چپکلی تک ہضم کر جاتے، مردہ جانوروں کے کھانے میں ذرا بھی حرج نہ سمجھتے تھے، خون جماتے اور اسے کاٹ کر بڑے مزے سے کھاتے۔ غرض کے کچھ عجب حال تھا، کوئی کہاں تک بیان کرے اور کس برائی کو گنائے۔ بس یہ سمجھ لو کہ دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی۔ یہ صورت صرف عرب میں ہی نہ تھی بلکہ دنیا کا بڑا حصہ برائیوں میں مبتلا تھا۔ خدا کا خیال دلوں سے نکل گیا تھا۔ کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں اور جانوروں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے، کہیں قبروں پر چڑھاوے چڑھ رہے تھے، بادشاہ رعیت پر ظلم کر رہے تھے، بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے، امیر غریبوں کو تنگ کر رہے تھے۔ ہر جگہ نیکی کے بدلے بدی اور اچھائی کی جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی، اور ساری دنیا بڑی سخت مصیبت اور پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی۔